ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ من ذا کون ہے جو، منزا کون ہے، الذی جو، یقرض قرض دے، اللہ تعالی کو۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا قرض حسنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ پس بڑھائیں اللہ تعالی اس قرض کو، فیضاعفہ پس بڑھائیں اللہ تعالی اس قرض کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا، فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض تنگ بھی کرتے ہیں، مال تنگ بھی کرتے ہیں، ویبسط اور کشادہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنگی بھی پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت بھی پیدا فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا قرض حسنا کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ اور اللہ تعالی اس قرض کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں۔ واللہ یقبض اللہ ہی تنگی فرماتے ہیں، کم کرتے ہیں، وَيَبْسُطُ اور کشادہ فرماتے ہیں، کشادگی فرماتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ گزشتہ دو آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ آگے کافی آیات تک چلے گا۔ آج ہم اگلی جو آیات پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، مغلوب ہو چکے تھے، پھر اللہ پاک نے جہاد کی برکت سے ان کو دوبارہ عزت دی، فتح دی، غلبہ عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا نا مدنی دور ہے، ابتدائی لڑائی، جنگ، دشمن کے خلاف نکلنا، جہاد کرنا، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ضمن میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار بھی فرما رہے ہیں، اور وہ نتائج بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے، اللہ کی مدد آئے گی، تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، فتح نصیب ہوگی، تو یہ ساری آگے چلیں گی تفصیلات۔ اب جب جنگ، جہاد، لڑائی، قتال، یقیناً اس کے لیے مالی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، اسلحہ مہیا کرنا اور فوج کی تیاری اور ہتھیار اور سواری ان کی، آپ جانتے ہیں آج تو ایک دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اور مختص ہوتا ہے وہ ہوتا ہی فوج کے لیے،
کہ اس نے لڑنا ہے، اس نے تیاری کرنی ہے، اس نے اسلحہ بنانا ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر اس کے لیے مالی معاونت کی، امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تیاریوں کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ ترغیب دی ہے، لیکن ترغیب کا جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے یہ جو مال خرچ کرو گے تو اس کو یہ سمجھو کہ قرض ہے، یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، کیونکہ قرض وہ مال ہوتا ہے جو واپس ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں واپس دیں گے۔ اچھا، پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں واپس کریں گے، بلکہ اللہ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کریں گے، کئی گنا اضافہ کر کے، زیادہ کر کے اللہ وہ مال تمہیں واپس کریں گے۔ تو یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے۔ دنیا میں بھی بڑی بڑی کمپنیز وہ کیا کرتی ہیں، وہ یہی تو لوگوں کو ترغیب دیتی ہیں، آپ انویسٹمنٹ کریں، اتنا پروفٹ جائز حلال، ہر سطح پہ بینک جو ہیں وہ اپنی ترغیب دیتے ہیں۔ اب قطع نظر اس سے کہ کچھ صورتیں حرام ہیں، کچھ صورتیں حلال ہیں، لیکن بہرحال ہر کمپنی جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے انویسٹمنٹ کریں جی، ہمارے پاس ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو وہی اسی طرف لا رہے ہیں کہ تم جو مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بہت پروفٹ دیں گے، اور یہ فیصد میں نہیں ہوگا بلکہ گنا میں ہوگا۔ فیصد اور گنا میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک گنا 100% کے برابر ہے، ایک گنا 100% کے برابر ہے۔ دنیا میں پرسنٹیج ہوتی ہے، فیصد ہوتا ہے، اللہ اس کو گنا میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی ڈبل ٹرپل، اور اس طرح اللہ پاک تمہیں اس کا منافع عطا فرمائیں گے، بڑھا چڑھا کر تمہیں اللہ پاک واپس کریں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ قرض اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ جو تم دو گے تمہیں واپس ملنا ہے، صرف واپس نہیں ملنا بلکہ بہت ملنا ہے واپس۔ پھر اگلی بات جو آخری جملہ ہے، واللہ یقبض ویبسط، ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ کہیں مال ہم جب دیں گے، مال خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دینے سے یا کسی جگہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اس کا تعلق تمہارے خرچ کرنے یا نہ خرچ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں کشادگی پیدا فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی پیدا فرماتے ہیں۔ اور دنیا کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ بڑھاتا ہے۔ کس شکل میں، وہ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو واللہ یقبض ویبسط، تم اگر مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ ہمارے مالوں میں اس سے کمی آ جائے گی اور ہم غریب ہو جائیں گے۔ اللہ یقبض ویبسط، اللہ مال تنگ بھی فرماتے ہیں، اللہ مال کشادہ بھی فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخری بات یہ ہے کہ لوٹ کر تم سب نے بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ایک ترغیب ہے، کیونکہ جو دفاعی معاملات ہیں، فوجوں کا لڑنا، فوجوں کی جنگی تیاریاں، اس کے لیے بہت بجٹ چاہیے ہوتا ہے، بہت فنڈ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا بہتا نہیں،
ملکوں کے برابر فنڈ چاہیے ہوتا ہے، اور بالخصوص جب فوج حالت جنگ میں ہوتی ہے تو اس کے اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر تو اخراجات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو دل کھول کے خرچ کرو، جو تم خرچ کرو گے گھبرانا نہیں ہے، وہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ تمہیں واپس کریں گے، بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. اب دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر آیت، من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالی بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ مال واپس کریں گے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی مال تنگ کرتے ہیں، اللہ ہی مال کشادہ فرماتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال، بلکہ 10 بھی نہ لگائیں، 8 لگائیں آپ، 8 سال مدنی زندگی، اپنی زندگی کے آخری 8 سال، 27 جنگیں تو خود لڑی ہیں، کمانڈ کی ہے، 27 جنگوں کی خود کمانڈ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور تقریباً 90 کے قریب ایسی چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو کمانڈر بنا کر اس میں بھیجا ہے. یعنی یہ 120 کے قریب 115 120 جنگیں لڑائیاں صرف 8 سال میں. اب دنیا کی سوچ رکھی جائے سامنے نا، تو مدینہ کی معیشت کا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا، لیکن مدینہ کی جو معیشت ہے وہ ہر جنگ کے بعد مستحکم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی پیٹرن رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لڑائیوں اور جنگوں کا دائرہ اور وسیع ہوا، آدھی دنیا تک جنگوں کا دائرہ پھیلا ہے، اور مسلمانوں کی جو معیشت تھی وہ آسمان کو چھو رہی تھی. وہ زکوٰۃ دینے والا نکلتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ دینے والا نکلتا تھا، ملکی خزانے بھرے ہوئے تھے، بیت المال بھرا ہوا تھا، اتنے بڑے رقبے کو کنٹرول کیا ہوا، اور پوری دنیا کے اندر فوجیں گئی ہوئی ہیں. یوں سمجھیں آدھی دنیا میں فوجیں گئی ہوئی ہیں، اور بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. پتہ کس لیول کی جنگیں؟ اس لیول کی جنگیں لڑی جا رہی تھی جس لیول کی جنگیں ابھی، جیسے وہ آپ کہہ لیں کہ جنگ عظیم اول ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، اس لیول کی جنگیں لڑی جا رہی تھی. ان جنگوں نے دنیا کے نقشے بدل کے رکھ دیے تھے. برطانیہ جو ہندوستان چھوڑنے پہ مجبور ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دوسری جنگ عظیم اس کی وجہ تھی کہ جرمنی سے لڑ کے وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہندوستان پہ مشکل ہو گیا تھا. اب انگریز نے سوچا اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو دیوالیہ نکل جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کی معیشت اس درجہ مستحکم ہو چکی تھی کہ آدھی دنیا کو پال رہے تھے مسلمان. واللہ یقبض ویبسط، تمہارے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تمہاری معیشت ڈاؤن نہیں ہوگی، تمہاری معیشت خراب نہیں ہوگی، بلکہ مالی وسعت اور مالی تنگی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا. اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، الی الملا، سردار، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کا واقعہ نہیں پتا؟ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کا واقعہ نہیں پتا؟
اذ جب قالو وہ کہنے لگے، اذ قالو جب وہ کہنے لگے، وہ سردار کہنے لگے بنی اسرائیل کے، لنبی نبی سے، لہم اپنے، جب وہ سردار اپنے نبی سے کہنے لگے ابعث مقرر فرما دیجئے، ابعث مقرر فرما دیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، ابعث لنا ملکا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے، نقاتل کہ ہم لڑیں، ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ابعث لنا ملکن ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے کہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قال وہ نبی فرمانے لگے هل عصیتم، عین ممکن ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، عین ممکن ہے یا کہیں ایسا نہ ہو، ان اگر کتبہ فرض کر دیا گیا، ان کتبہ اگر فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال لڑنا جنگ کرنا، ان کتب علیکم القتال اگر تم پر لڑنا جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اللہ تو نہ، تقاتلو تم لڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو، تم پھر اٹھنے پر لڑنے پر قتال کرنے پر تیار نہ ہو۔ قالو وہ کہنے لگے وما اور کیا وجہ ہے، لنا ہمارے لیے، وما لنا اور بھلا کیا وجہ ہے ہمارے لیے، اللہ کہ نہ، نقاتلا ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بھلا ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اور جب کہ اخرجنا ہمیں جلا وطن کر دیا گیا ہے، ہمیں نکال دیا گیا ہے، من سے دیار گھروں، نہ ہمارے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے گھروں سے یعنی علاقوں سے جلا وطن کر دیا گیا، وہ ابنائنا، ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹا، ابنا بیٹے، لیکن مراد اولادیں ہیں، اور ہمیں ہماری اولادوں سے الگ کر دیا گیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمیں ہماری اولادوں سے الگ کر دیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم نہ لڑیں، ہم لڑیں گے۔ فلما پھر جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال قتال دشمن کے خلاف لڑنا، پھر جب ان پر قتال لڑنا جنگ کرنا لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تولو وہ لوگ منہ پھیر گئے، تولو روگردانی کر گئے، منہ پھیر گئے، جہاد سے بھاگ گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، الا قلیلا منہم چند لوگوں کو چھوڑ کر، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ بھاگ گئے، باقی لوگ لڑنے سے منہ پھیر گئے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین ان ظالموں کو، واللہ علیم بالظالمین اللہ ان ظالموں کو خوب، یا وہ جو ظالم جو بھاگ گئے تھے اللہ ان کو خوب جاننے والے ہیں۔ بس یہاں تک، آج تھوڑا سا ہمارا درس زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی جو تشریح ہے نا، تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز، چونکہ واقعہ چل رہا ہے
اس لیے اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے گی. ترجمہ پھر دیکھ